السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم جماعت نحم کے اسلامیات کے نصاب میں موجود سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یغشیکم النعاس، اذ جب، یغشی اس نے طاری کر دی، کم تم پر، النعاسا اونگ یا نیند، امنتاً تسلی کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، منہ اس سے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اوڑھا دی، وَيُنَزِّلَ اور نازل کیا اور اس نے اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بہی اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجزا گندگی، الشیطانی شیطان کی، وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَہِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُم تمہارے دلوں کو، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَيُثَبِّتَ اور ثابت کر دے، جما دے، بِهِ اس کے ساتھ، الْأَقْدَامَ تمہارے قدموں کو، اور اس سے تمہارے پاؤں کو جمائے رکھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے نازل ہونے والی مدد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب اتنا بڑا لشکر کفار کا جو ہزاروں میں تھا مسلمانوں نے دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی اس گھبراہٹ کو جو اس لشکر کی بنا پہ ہوئی تھی دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی۔ اس آیت کریمہ کی توضیح کو دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نہتے آدمیوں کا مارکا پیش آنے والا ہو تو گھبراہٹ ایک طبعی امر ہے، فطری امر ہے، قدرتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری فرما دی، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے، جس سے تازہ دم ہو گئے، نیز جنگ کے دوران بھی اس پر وقفے سے ان پر اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا۔ یعنی پہلی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جنگ میں کی گئی وہ نیند کی تھی، جس سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، مجاہدین کو سکون حاصل ہوتا رہا، تسکین ملتی رہی۔ دوسری بات مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں پانی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی، جبکہ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی جگہ تھی جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نقل و حرکت میں بھی دشواری پیش آتی تھی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا بہت پانی ایک حوض بنا کر اس میں جمع کیا گیا تھا جو جلد ہی ختم ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسا دی، جس سے ریت بھی جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے اور پانی کا ذخیرہ بھی مسلمانوں کے پاس جمع ہو گیا۔ تیسری اس آیت کریمہ میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ گندگی سے یہاں پر کیا مراد ہے، گندگی سے یہاں مراد وسوسے ہیں جو ایسے مواقع پر جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو تو آیا ہی کرتے ہیں۔ شیطان جو انسان کے دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے، ان وسوسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رجز شیطان، شیطانی گندگی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی کو، ان وسوسوں کو دلوں سے نکال دے۔
اب ہم اس آیت کریمہ سے بننے والے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں پر نیند کیوں طاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں پر اس لیے نیند طاری کی تاکہ مسلمان اس سے تسکین حاصل کر سکیں، سکون حاصل کر سکیں اور گھبراہٹ دور ہو جائے۔ تیسرا سوال ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا کیا؟ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے اپنی طرف سے ان پر نیند طاری کر دی تاکہ مجاہدین سکون حاصل کر سکیں۔ چوتھا سوال ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے 2 انعامات تحریر کریں۔ پہلا انعام ہے کہ نیند کی چادر اڑا دی گئی جس سے مسلمان سکون محسوس کرنے لگے۔ دوسرا انعام، شیطانی نجاست کو دور کر دیا جس کی بنا پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے اور قدم مضبوط ہو گئے، قدم ثابت ہو گئے۔ پانچواں سوال ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کیوں برسایا؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دے اور انہیں نہلا کر پاک صاف کر دے، اس لیے بھی کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کے پاؤں جمائے رکھے۔ چھٹا اور آخری سوال ہے کہ یغشی اور رجز شیطان کا ترجمہ کیا ہے؟ یغشی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گھشی ڈھانپنے کو کہتے ہیں، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اور رجز شیطان شیطان کی نجاست، شیطان کی گندگی۔ اب ہم آیت نمبر 12 کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یوحی ربک، اذ جب وحی یوحی وحی بھیجی، وحی کی، ربو کا تمہارے رب نے، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، فی میں قلوبی دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب، فضربوا پس تم ضرب لگاؤ، تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا اور تم ضرب لگاؤ، منہم انہیں، کل بنان ہر پور پر، ان کے ہر جوڑ پر۔ اذ یوحی ربک الی الملائکتی جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، فثبتوا تم ثابت قدم رکھو، مومنوں کو تسلی دے کے رکھو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا میں ابھی کافروں کے دلوں میں، الرعب روب ہیبت ڈال دیتا ہوں، فضربوا فوق الاعناق تم ان کے سروں پر مارو، وضربوا منہم کل بنان اور ان کے جوڑ جوڑ پر، ان کے پور پور پر مار کر توڑ دو۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوشیدہ انعام کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پہ کیا تھا کہ مسلمان اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اس لیے تم لوگ انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو اور ان کے دلوں میں سے وسوسہ نکالتے رہو اور ان کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑتے رہو، میں ان قریب ہی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اور ان کے ہر عضو پر کاری ضرب لگاؤ جو ان کی موت کا سبب بنے۔ یہ آیت صریح دلیل ہے کہ فرشتوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ کی تھی اور مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ نعمت تھی، پوشیدہ انعام تھا جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر کے اپنا احسان، اپنا انعام بیان کر رہے ہیں۔
اس آیت کریمہ سے بننے والے ممکنہ سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کو تسلی دو اور ان کو ثابت قدم رکھو کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف طاری کر دوں گا۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ بدر میں مومنوں کو تسلی کس طرح دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالنے دیتا ہوں، تو ان کے سروں کو مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ تو یہ دو سوالات تھے جو اس آیت کریمہ سے بن رہے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔